السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون اعمال رمضان راہ اعتدال مارچ 2025 کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اعمال رمضان۔ ہم سب ماہ رمضان کا استقبال کرنے کو تیار ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ جو وقت جتنا قیمتی ہوتا ہے اور جو چیز جتنی گراں قدر ہوتی ہے، اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ریت کے تھیلے سر راہ رکھ دیے جاتے ہیں اور سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی محفوظ مکان اور محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان کے لیے ایک نظام العمل بنائیں اور اس نظام کے مطابق اپنا وقت گزاریں۔ یہ نظام وقت کی حفاظت کرے گا، نیکیوں کی توفیق میں معاون ہوگا اور اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے دامن مراد بھرنے کے لیے وسیلہ بنے گا۔ ایک روزہ رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی تربیت، اس بات کا اظہار کہ وہ رب کی چاہت کے آگے نفس کی چاہت کو قربان کر دے گا۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے اپنے دامن طلب کو سرفراز کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی شہوات و خواہشات سے بے نیاز کر لے گا۔ وہ اپنے نفس کے سرکش اور تیزگام گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھے گا، کیونکہ دنیا کی تمام لذتیں معدہ اور نفسانی جذبات کے گرد گھومتی ہیں۔ روزہ ان دونوں پر کنٹرول کرتا ہے اور اس کنٹرول کے پیچھے کوئی ظاہری اور مادی طاقت نہیں ہے، صرف اللہ کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے، جو روزے دار کو کھانے پینے سے روکے ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بقدر امکان روزہ توڑنے سے بچیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس سے صرف حیض و نفاس سے دوچار عورتیں، مسافر، بہت بوڑھے اور وہ مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے مستثنیٰ ہیں۔ اگر ان اعذار کے نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص روزہ توڑے تو سخت گنہگار ہے، اس لیے کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ توڑنے سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ 2. نماز تراویح۔ رمضان المبارک کا دوسرا عمل نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں مسجد نبوی میں یہ نماز ادا فرمائی ہے۔ پھر اس اندیشے سے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، کہ اگر ایسا ہوا تو یہ امت کے لیے باعث مشقت ہوگا۔ نماز تراویح کوئی فرض نماز نہیں ہے، اس لیے اس کو باہمی نزاع اور
جھگڑے کا سبب نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھنے والے ہوں، اگر امام 20 رکعت پڑھائے تو وہ 8 رکعتوں کے بعد الگ ہو جائے، اور اگر امام 8 رکعت پڑھتا ہو تو جو لوگ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ امام کے پیچھے پڑھ کر باقی 12 رکعت الگ پڑھ لیں، لیکن اس مسئلے کو امت کے درمیان نزاع کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ہاں، تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی، اور نماز تراویح کے ذریعے یہ سنت پوری ہوتی ہے۔ بعض حضرات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور قرآن مجید کا مکمل کرنا مستحب ہے۔ نماز مستقل عمل ہے، اور نماز میں قرآن مجید کی تکمیل ایک الگ عمل ہے۔ 3. تلاوت قرآن۔ رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس ماہ میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ گویا ماہ رمضان نزول قرآن کی یادگار اور اس کی سالگرہ ہے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک حرف کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ رسول اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے قرار دیا ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ قرآن روز قیامت قرآن والوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ القرآن شافع و مشفع، اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں تلاوت کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے۔ دن اور رات میں سے کوئی وقت گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا تلاوت کے لیے مخصوص کر لیجیے۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سحری سے پہلے یا فجر کے بعد، جو وقت مناسب حال ہو۔ عام طور پر نصف گھنٹے میں تو ایک پارہ مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ اس گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھیں، اور باقی اوقات میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیجیے، جو ترجمہ مستند و معتبر ہو۔ اس سے قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ تلاوت قرآن کے اس نظام کو رمضان تک محدود نہ کیجیے، بلکہ سال بھر کا معمول بنا لیجیے، اور وقت اپنی سہولت سے طے کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا معمول روزانہ روزہ رکھنے اور پوری شب قرآن مجید کی تلاوت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے اس سے استفسار کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قرآن پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے نبی، لیکن میرا ارادہ
اس سے خیر اور نیکی ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے، اور رہ گیا قرآن تو ہر ماہ میں 1 ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دن میں ختم کر لو۔ میں نے عرض کیا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ 7 دن میں ختم کرو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو، اس لیے کہ تم پر تمہاری بیوی کا، آنے والوں کا اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کا مزاج اعتدال بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حسب سہولت مقدار کا انتخاب کرے، لیکن ہمیشہ پڑھا کرے۔ شاید اسی 7 دن کی مناسبت سے بعد کے اہل علم نے قرآن کو 7 منزلوں پر تقسیم کر دیا ہے کہ روزانہ 1 منزل پڑھی جائے تو ہفتے میں 1 بار ختم ہو جائے، اور کچھ اور وقت گزرنے کے بعد لوگوں کی تن آسانی کو دیکھتے ہوئے 30 پارہ کر دیے گئے، تاکہ روزانہ 1 پارہ پڑھے تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مہینے میں 1 ختم ہو جائے۔ 4. دعاؤں کا اہتمام۔ رمضان اور حج یہ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت اور استجابت کے خصوصی اوقات کثرت سے ہیں۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، تلاوت قرآن کے بعد آخری عشرے کی طاق راتوں میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی معمول رکھنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور دنیا و آخرت کے لیے رب کے سامنے دست سوال پھیلانا چاہیے، اور دعا کے آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عام طور پر افطار کا وقت لوگ افطار کی تیاری اور انواع و اقسام کی غذائی اشیاء جمع کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، اور بیچاری خواتین کا تو پورا وقت محض پکوان کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ 5. انفاق۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسان جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو دوسرے فاقہ کشوں کی بھوک و پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے، افطار کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اس کے روزے کے برابر اجر حاصل ہوگا۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سیاسی لیڈروں کو، بڑے تاجروں اور کاروباریوں کو اور سماج کے خوشحال لوگوں کو افطار پر مدعو کرتے ہیں، اور خود ان کے پڑوس میں جو غریب اور مفلوج الحال
لوگ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے تک نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی روح اور افطار کے سلسلے میں دی گئی ترغیب کے مقصد کے خلاف ہے۔ دعوت افطار سبوں کو دی جا سکتی ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، دولت مند ہو یا غریب، لیکن جو غربا ہوں ان کو ترجیح دینا چاہیے اور انہیں خاص طور پر مدعو کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم صرف ولیمہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد اس دین کے مزاج و مذاق کو بتانا اور زندگی کے تمام مواقع پر اس اصول کو برتنا ہے۔ یہ ہے روزے داروں کے لیے رمضان المبارک کا نظام العمل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ روزے دار اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے اور بالخصوص زبان کے گناہوں، غیبت، بہتان، تراشی، جھوٹی گواہی وغیرہ سے، کہ یہ روزہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور ان گناہوں سے نہ بچنے والے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں محض بھوک و پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ رمضان اور غیر مسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ضبط نفس کی تربیت کا اور مواسات و غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں روزے کا حکم دیا گیا ہے، نفل نمازوں کا اجر بتایا گیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اس مواسات و غم خاری کے دائرے کو محدود نہیں کیا گیا، گویا پوری انسانیت اس مہینے کی نسبت سے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ماہ مبارک میں برادران وطن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انسانی اخوت کا رشتہ ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، کیونکہ قرآن نے بہت ہی واضح تصور دیا ہے کہ پوری انسانیت کے ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہی ہیں۔ گویا ہم سب ایک کنبے کے افراد اور ایک خاندان کے ارکان ہیں۔ یہ رشتہ ہمیں برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر رویے کی راہ دکھاتا ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک اور عید میں ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کس طرح شریک کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان ہی انسان کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، مرنے کے بعد انہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اور ایمان سے محرومی کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے رہیں گے۔ یہ دوزخ اتنی تکلیف دہ اور اذیت کے اسباب سے بھرپور ہوگی کہ دنیا میں اس کی ہولناکیوں اور وحشت انگیزیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کی شان کریمی کا دامن اتنا وسیع ہے اور اس کے عفو و درگزر کا سایہ اس قدر دراز ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن جیسے کوئی غیرت مند شوہر
اپنی بیوی کی بد مزاجی، فضول خرچی، بدصورتی اور بد زبانی کو سہ لیتا ہے، لیکن اس کی بد چلنی اور بد کردار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جن انسانوں کو اس نے وجود بخشا ہے اور پل پل ان کی نعمتوں کے سہارے طرح طرح کی لذتوں اور راحتوں سے نفع اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ اس لیے شرک ایسا جرم عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے انسانی ہمدردی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ان ہدایات ناآشنا بھائیوں سے حق کی روشنی پہنچانے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک ہمارے لیے اس کا بہت بہتر موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول ہونے کا آغاز ہوا، اسی لیے نزول قرآن کی یادگار کے طور پر تراویح کی نماز رکھی گئی۔ شب قدر کو بھی نزول قرآن ہی کی نسبت سے یہ بلند و بالا مقام حاصل ہے۔ ہم اس ماہ میں انگریزی اور مقامی زبانوں میں قرآن مجید اور احادیث کا ترجمہ برادران وطن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اکثر مقامی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان کی تعداد مانی جائے اور ہر مسلمان رمضان میں اپنے ایک غیر مسلم بھائی کو کتاب الہی کا نسخہ دعوتی نقطۂ نظر سے پہنچا دے تو 5 سال میں ملک کا کوئی غیر مسلم شہری ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے پاس قرآن نہیں پہنچا ہو، اور اس کے اثرات گہرے، دور رس اور غیر معمولی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کشش اور دلوں کو مسخر کرنے کی طاقت ہے، وہ ہزار مخالفتوں اور معاندانہ رویوں کے باوجود آج بھی قائم ہے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے سالوں میں VHP کی طرف سے قرآن مجید ہندی ترجمہ ان مقامات کو نشاندہی کے ساتھ فراہم کیا گیا جن میں VHP قیادت کے بقول بد امنی پھیلانے کی اور غیر مسلموں کے ساتھ بدسلوکی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس مسئلے میں شریک ایک مذہبی پیشوا کے لیے یہی مترجم قرآن ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ انہوں نے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور بالآخر اسلام لے آئے۔ نیز انہوں نے ہی بتایا کہ قرآن مجید کی تقسیم کے بعد خود اکثر ہندو پیشواؤں کا احساس تھا کہ ان آیتوں کے حوالے سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور آیت کے سیاق و سباق سے ان کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم صرف قرآن مجید کا ترجمہ اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ یہ معمولی سی کوشش بھی بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت سے سرفرازی کا باعث بنے گی۔ افطار میں جہاں ایک پہلو غذا کا اور کھانے کھلانے کا ہے، وہیں اس میں عبادت اور بندگی کا جو رنگ ہے وہ بھی بہت ہی پرکشش اور جاذب قلب و نظر ہے۔ محض اللہ کے لیے دن بھر بھوکے پیاسے رہنا اور اپنی
روز کی عادتوں سے کنارہ کش ہو جانا۔ پھر جیسے ہی مغرب کے وقت مؤذن نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا، سارے لوگ ایک ساتھ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ اونچا نہ نیچا، نہ مالدار نہ غریب، کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں، ایک ہی دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس وقت بھی اللہ سے دعا و التجا، دن بھر کے بھوکے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بچھاؤ اور جھکاؤ کی یہ کیفیت اتنی دل آویز اور پرکشش ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو افطار کے لیے مدعو کریں، وہ کھانے میں بھی شریک ہوں اور اللہ کی بندگی کے اس غیر معمولی نظارے کو بھی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ افطار کے نظم کو شور شرابہ اور محض کھانے کے انتظام کے لیے دوڑ دھوپ سے بچاتے ہوئے وہ ماحول پیدا کیا جائے جو افطار کے لیے مطلوب ہے، اور غذائی دعوت سے زیادہ روحانی دعوت پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ روحانی دعوت سے مراد یہ ہے کہ ان تک دین کی کچھ بات پہنچانے کا نظم کیا جائے۔ مثلا افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے مدعوین کو بلایا جائے اور رمضان مبارک کی نسبت سے غیر مسلم بھائیوں کے حسب حال مختصر سا بیان رکھا جائے، جس میں توحید، رسالت، آخرت کا تصور، روزے کا مقصد، رمضان المبارک کے افعال وغیرہ پر روشنی ڈالی جائے، قرآن مجید کا تعارف کرایا جائے، اس کے تاریخی طور پر محفوظ ہونے کے پہلو کو واضح کیا جائے، گویا صرف کھانے کا دسترخوان نہ ہو بلکہ ہدایت ربانی کا دسترخوان بھی بچھانے کی کوشش کی جائے۔ ایک حقیقت ہے کہ خود نماز کا منظر بھی بہت ہی پرکیف اور متاثر کن ہے، جو انسان پتھروں، درختوں، سیاروں اور سمندروں کے سامنے سر منہ جھکنے کو تیار نہیں، وہ اللہ کے سامنے ایک زرخرید غلام کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کبھی کمر تک جھکتا ہے، کبھی نگاہوں کو پست کیے دو زانوں بیٹھا ہے، اور کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر بچھا دیتا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو دربار الہی میں اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے کوئی ضرورت مند اور مصیبت زدہ دست سوال دراز کرتا ہے۔ یہ عجز و فروتنی اور جھکاؤ اور بچھاؤ کی ایسی تصویر ہے کہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو مٹا دینا اور سرخمیدہ ہو جانا حضرت انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ پھر حاکم اور محکوم، دولت مند اور غریب، تعلیم یافتہ اور جاہل، اور بڑے اور چھوٹے، سبوں کا ایک ہی صف میں دوش بدوش اور قدم بقدم کھڑا ہونا اجتماعیت اور انسانی وحدت کی ایسی مثال ہے کہ اس ملک کی اکثریت اپنے مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رمضان میں نمازوں کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، مسجدیں نماز پڑھنے والوں سے معمور ہو جاتی ہیں اور ذوق عبادت نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے پروگرام کا بھی
اہتمام کرنا چاہیے کہ برادران وطن نماز کے اس ماحول کو دیکھیں تاکہ وہ اسلام کی عملی کیفیت کو ملاحظہ کر سکیں، بلکہ اگر کوئی مصلحت مانع نہ ہو تو انہیں مسجد میں دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ مسجد کے پرسکون ماحول اور سادہ طریقہ عبادت کو دیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجران کے عیسائیوں کو مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ غزوہ بدر کے مشرک قیدیوں کے رہنے سہنے کا انتظام بھی مسجد میں ہی کیا گیا تھا۔ بنو ثقیف کے مشرکین کے وفد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا تھا، اور جو غیر مسلم حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے عموماً مسجد ہی میں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ اس لیے دعوتی نقطہ نظر سے غیر مسلم بھائیوں کو مسجد میں بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر، رمضان المبارک اور عید الفطر کی مناسبت سے صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا ہے، جس کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف تو محدود ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم مسلمان ہی سے لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر مسلم حکومت ہو تو وہاں بھی صرف مسلمانوں ہی سے زکوٰۃ کی رقم لی جائے گی، غیر مسلموں سے نہیں، کیونکہ غیر مسلموں سے زکوٰۃ لینا ان کو ایک اسلامی عبادت پر مجبور کرنا ہے، اور اسلام اس کو روا نہیں رکھتا کہ ایک مذہب کے ماننے والے لوگ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہبی افعال انجام دینے پر مجبور کریں کہ یہ مذہبی آزادی کے مغائر ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا مصرف بھی صرف مسلمان کو قرار دیا گیا ہے، لیکن صدقۃ الفطر کا مقصد نزول قرآن اور ماہ رمضان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی خوشی میں اپنے غریب بھائیوں کو شریک کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوشی کے اس موقع پر اپنے غیر مسلم پڑوسیوں اور ضرورت مند لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں، تاکہ اسلام کی فراخ دلی، مسلمانوں کی رواداری اور انسانی رشتے کے تحت حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کو وہ محسوس کریں۔ یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا اور اسلام کا بہتر تعارف اور خاموش دعوت ان کے سامنے آ سکے گا۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس مبارک مہینے کو رمضان المبارک کے اس نظام العمل کے مطابق گزار رہے ہیں، اور انہیں تو آنے والے دنوں کو اسی نظام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔